بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور صبح اٹھا تو اسے خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بادشاہ تو جس راز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسے کوئی دانشمند، عقل مند، جادوگر اور نجومی بھی نہیں بتا سکتا، یعنی یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ ہاں آسمان کا مالک ایسا خدا ہے جو پوشیدہ راز کو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہر چیز کا علم ہے تو وہ بتا سکتا ہے، اور اس کے بتائے سے میں بتا سکتا ہوں۔ اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتایا جو ہونے والا ہے، یہ حضرت دانیال علیہ السلام فرما رہے ہیں اے بادشاہ تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل کے بارے میں پریشان سوچ رہا تھا، اس حال میں تجھے نیند آ گئی اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مستقبل میں ہونے والا ہے، خدا نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اے بادشاہ خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی، یہ بڑی چمکدار اور ہیبت ناک تھی، اس کا سر خالص سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانے تانبے کی بنی ہوئی تھی، اس کی پنڈلیاں لوہے کی جبکہ قدم لوہے اور مٹی سے بنے ہوئے تھے۔ جب تم اس مورتی کی جانب دیکھ رہے تھے تو تمہاری نظروں کے سامنے پتھر کا ایک ٹکڑا گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے، پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی مانند پڑے تھے، پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئے اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ اے بادشاہ یہ تو رہا تمہارا خواب، اور اب ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ پورا خواب جو کہ بادشاہ خود بھول گیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو خود بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ باتیں بتا دیا کرتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں اب ہم تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اے بادشاہ تمہیں آسمان کے مالک خدا نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے، تم جنگل کے جانوروں اور پرندوں پر حکومت کرتے ہو، وہ خواہ کہیں بھی ہوں۔ اے بادشاہ اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا اس سے مراد تم ہو، چاندی کے سے مراد تمہارے بعد آنے والی سلطنت ہے جو تمہاری سلطنت کی طرح بڑی نہ ہوگی، اس کے بعد تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی۔ تانبے کے حصے سے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے، اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی مانند مضبوط ہوگی، جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے اور مٹی سے بنے دیکھے، اس سے مراد یہ کہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی، اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی مانند مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور۔ تم نے جو لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا، اس سے مراد یہ کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اسی طرح چوتھی حکومت لوگوں میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوگی۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک خدا ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اس میں تبدیلی اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام ممالک اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی سونے کو چکنا چور کر دیا۔ تو خواب بھول گیا تھا، آپ نے خود بیان فرمایا اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دی، اور اس پہ وہی غیب کی بہت ساری خبریں ہیں جو اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر کی صورت میں بیان فرمایا۔